بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، بیوی کو پیدا کیا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھیلا دیا بہت زیادہ مردوں کو اور بہت زیادہ عورتوں کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپس کے معاملات جو ہیں، مطلب شادی جب ہوتی ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ ہوتا ہے نا جی، یہ شادی والا معاملہ خطبہ الحاجہ تو اسی لیے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مانگنے والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر اللہ کا نام لے کے مانگتے ہیں کہ اللہ کے نام کا دو، تو اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں جس اللہ کے نام سے تم یہ کام کرتے ہو؟ اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح نا۔ والارحام، اور رشتہ داریاں توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے، تمہارے اوپر محافظ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں 2-3 مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو سب سے اہم مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو، باہر ہو، گھر میں ہو، بزنس والی جگہ پہ ہو، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا۔ دوسری ایک حقیقت یہ بیان کی گئی انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بندر سے بنا ہے، ان کا یہاں رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ایک انسان کو پیدا کیا، مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، پھر آدم علیہ السلام جب بن گئے فرشتوں کو کہا سجدہ کریں، سجدہ جب کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی سے، ان کی پسلی سے ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو یہاں وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں نرمی سے پیش آیا کرو، کیونکہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث، بلکہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ عورت کو یعنی اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ اس طرح پھر آگے نسل چلی آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا علیہ السلام سے۔ یہاں بیان کرنے کا کئی مقاصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں تم تکبر نہ کیا کرو، تم ایک جیسے ہو، سارے ایک ہی باپ سے ہو، ایک ہی ماں سے ہو، کیوں تکبر کرتے ہو؟ کیوں سمجھتے ہو کہ ہماری ذات بہتر ہے، میں بہتر ہوں دوسروں سے؟ یہ کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے بارے میں بیان کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام کا فرمایا کہ اللہ کے نام کی لاج رکھو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، نام اللہ کا لیتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ سے تو ڈر جانا چاہیے نا، کہ اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب نام آ جائے تو پھر تو ڈر زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داریاں توڑنے سے ڈر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنی ہی زیادہ اس میں سستی اور اتنا ہی زیادہ اس سے لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ مال کی وجہ سے یا چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جانا، بہنوں سے ناراض ہو جانا،
اور ہندوانہ کلچر جو ہے، کہتے مسلمان ہیں، ہندوانہ کلچر میں آگے کہتے ہیں ہم یہ تو شریک ہے ہمارا، شریک کے سامنے بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کام تو ہمیں مسلمان والے کرنے چاہیے، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ رشتے کو جب پیدا کیا گیا، تعلق کو، رشتے نے کہا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے نہ بنا، مجھے نہ پیدا کر، لوگ مجھے توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ یاد رکھیے گا رشتہ داریوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اللہ نے بنائی ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ایک وہ جس کو انسان نے خود بنایا ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات، دوست۔ آج انسان نے خود رشتہ داریاں بنائی، ان میں تو بڑا اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ تو بڑا اچھا برتاؤ رکھتا ہے، اور جو اللہ نے بنائے ہیں اللہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، ہم نے تو اس خاندان میں پیدا نہیں ہونا تھا۔ یہ کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھیجا نا اس کو، یعنی اختیار اس کا تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ نے بھیجا۔ تو وہ رشتے جو اختیاری نہیں ہیں اللہ نے دیے ہیں، اللہ اکبر، ان کے معاملے میں خصوصی طور پہ اللہ سے ڈرنا، اور یہ نہیں جو خود بنائے ہیں ان کے نہیں ڈرنا، ان کے بارے میں بھی ڈرنا ہے۔ بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے یہ رشتہ داریوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام کسی بندے سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح نامہ اعمال نہیں اوپر پہنچائے جاتے، کہا روکے رکھو ان کا، نامہ اعمال پیش ہی نہیں کرنا۔ آپ کی اپلیکیشن کو باس کے سامنے کوئی پیش نہ کرے۔ یہ جی کلیریکل سٹاف یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کلرک کو جب پیسے نہ دیں یہ فائل آگے نہیں پہنچاتا، اور وہاں سے بات کو سمجھو، ہمارے نامہ اعمال پیش ہی نہیں کیے جاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ان لوگوں کو انعام و کرام نہیں ملتا، مقبولیت نہیں ملتی جو لڑے رہتے ہیں، آپس میں ناراض رہتے ہیں 3 دن سے زیادہ۔ تو رشتہ داریوں کے جو معاملات ہیں یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، تو رشتہ داریوں کو کہیں اس سے زیادہ معاملہ ہے۔ فرمایا رشتہ داروں میں اگر خرچ کرو گے تو ڈبل ثواب ہے۔ تو عزیز سامعین، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، جو اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں رشتے ان کو توڑے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور گندے مال کے ساتھ اچھے مال کو بدلو نہ۔ لوگ جو تھے یتیموں کا مال اچھا ہوتا تھا، اپنا گندا تھا، ان کو گندا دے دیا، اپنا اچھا لے لیا۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ مت کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو بیچارہ اوپر سے ہے یتیم اور اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا یتیموں کا اگر مال ہے اس کو بزنس میں نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں اگر نیت اچھی ہے کہ یہ بڑھے گا مال، اس کو بڑھائیں، اگر تو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے تو پھر تو لگا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لگا سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو فَانْكِحُوا تو شادی کر لو جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، 2 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی شادی کرنی ہے، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈیاں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نا انصافی نہ کرو۔ ہاں اب اس میں یتیموں بہت اہم مسئلہ ہے، 2 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیموں کی بات کیوں کی گئی۔ اب عرب میں یہ رواج تھا کہ کئی لڑکیوں کو کسی شخص کے انڈر وہ لڑکیاں رہتی تھیں، یتیم اس کی کفالت میں رہتی تھیں، تو اب جب شادی کی عمر اس کی آتی تھی، ظاہری بات سے شادی ہو سکتی تھی، تو حسن کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن اس کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یتیموں سے کرنا ہے نکاح تو کرو، لیکن ان کے حقوق ادا کرنے، ظلم نہیں کرنا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو، پھر عام عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، 2 سے 3 4 سے کرو۔ اس میں یہ کہا، شرط یہ لگائی کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو، اگر انصاف کر سکتے ہو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اس میں مرد کو اجازت ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس میں اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں،
مختصر جو بات یہ ہے کہ اگر انسان کو مرد کو ضرورت ہے کسی بھی اعتبار سے تو ضرور کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا ہندوانہ کلچر ہے. خواتین جو ہیں بہت ظلم کرتی ہیں اس معاملے میں, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کرتی کہ بعض دفعہ بہت ہی ضرورت یا تو مرد کو ہوتی ہے یا جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کو ہوتی ہے. یہ کلچر جو ہمارا ہندوانہ ہے, اس سے اللہ کرے جو معاملہ بہتر ہو جائے. لیکن بہرحال یہ جو سسٹم ہے, اگر ایک جو ہے ایک کے اوپر صحیح طرح چل رہا ہے سسٹم تو ایک ہی رکھنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر انسان انصاف کرنے سے ڈرتا ہے تو اور عورتوں میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھیے گا, دو چیزیں ہیں عورتوں میں انصاف کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ دل کا ملان, کہ اس میں تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا, اور اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی. اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو انصاف کپڑے روٹی کپڑے مکان میں ہے, ظاہری چیزوں میں انصاف ہے. اور جو انصاف نہیں کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ اپاہج ہوگا, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو آج کل کے جو سوسائٹی ہے ہمارے کلچر میں ایک ہی ہو تو بہتر ہے, چونکہ اس میں بہت زیادہ فتنے بہت زیادہ مسائل ہیں. اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی, جتنے بھی زیادہ ہیں لوگ جنہوں نے 2 شادیاں کی ہیں, شاید 100 میں سے 5% لوگ وہ خوش ہوں. 95% جو میری ریسرچ کے مطابق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے ہی ایسے, میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, جن لوگوں نے 2 شادیاں کی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. سو ایک ہی رکھنی چاہیے, کلچر کو بھی دیکھنا چاہیے. جواز کی حد تک ایک مرد کو 4 بیویاں وہ نکاح میں رکھ سکتا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کو حق مہر خوشی سے دے دو. چونکہ وہی موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حق مہر ہی نہیں دیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشی سے دے دیا کرو. اب یہاں سے یہ بھی بات ہے کہ ایک بندہ تو 5 لاکھ دے سکتا ہے لیکن وہ دے 2000 ہے, ایک بندہ 1 لاکھ دے سکتا ہے لیکن وہ 100 دے رہا ہے 200 دے رہا ہے, تو یہ ظلم ہے. جتنی طاقت ہے اس کے مطابق دینا چاہیے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر وہ معاف کر دیتی ہیں اپنی مرضی سے کچھ, فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, تو پھر سہتا بہتا مطلب شوق سے تم کھا سکتے ہو. ایک بندے نے 5 لاکھ روپیہ دے دیا حق مہر, عورت نے خود ہی 1 لاکھ روپیہ واپس کر دیا تو پھر جائز ہے, لیکن زبردستی نہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اور بیوقوفوں کو ان کے مال مت دو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام یعنی گزران کا باعث بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا, اور ان کو رزق دو. وَاكْسُوهُمْ, کپڑے پہنین کھانا دو کپڑے پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان کے لیے اچھی بات کہو. یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو یتیم لوگ یا ایسے لوگ, مال تو ان کا ہے تو آپ جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں, تو ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو ورنہ ضائع کر دیں گے. کوئی بیوقوف ہے جب تک عقل نہیں کرتا اس کو خرچہ پانی دیتے رہو, لیکن مکمل مال جو ہے اس کے سپرد نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.